السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سورہ صف ہم شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، ایمان لانے اور عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صف مدنی سورت ہے اور اس میں 2 رکوع اور 14 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ سورہ صف کے تعلق سے سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، جو یہودی عالم تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو یہ ہیں سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے۔ ہم نے کہا، یعنی آپس میں صحابہ نے کہا، ہم میں سے کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے اور آپ سے دریافت کرے کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لیکن ہم میں سے ہر شخص جاتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد پہنچا، یعنی بلانے والا آیا، اور ہم میں سے ایک ایک کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا۔ اب یہ سارے کے سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھ گئے۔ جب ہم جمع ہو گئے تو ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرنے لگا، یعنی ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اب آپ سوال کر لیں، آپ سوال کریں، لیکن سوال کرنے کی ہمت کوئی نہیں کر رہا تھا۔ اور سوال کیا کرنا چاہتے تھے کہ اللہ کے نزدیک سب سے اونچا عمل کون سا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے، سوال کسی نے نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ان آیت کی تلاوت فرمائی، سورہ صف آیت نمبر 1 سے 3 تک۔ پھر آپ نے اس صورت کو اول سے آخر تک مکمل پڑھا۔ مسند احمد جلد نمبر 5 اور حدیث نمبر 23851 جلد نمبر 5 میں، اور تفسیر ابن کثیر نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے اسی کی تفسیر میں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ بڑا زبردست خوب حکمت والا ہے۔ سبح للہ، اللہ ہی کی تسبیح کرتی ہے۔ تسبیح سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تنزیہ ہے۔ سبحان اللہ کہنا یا سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تنزیہ کرنا، یعنی اللہ کو تمام نقائص سے، ہر قسم کی کوتاہی، کمی سے پاک کرنا، پاک قرار دینا، یعنی سبحان اللہ کہنا، اللہ رب العزت کو ہر عیب سے پاک تصور کرنا۔ جیسے عیب کیا؟
جس بھی قسم کے عیب ہیں، خواہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کے اعتبار سے ہو، اللہ رب العزت کی ربوبیت کے اعتبار سے ہو کہ جو مخلوق اس نے پیدا کی اس کے اندر کوئی عیب نہیں، جو مخلوق جہاں پر اس نے رکھ دی اس کے اندر کوئی عیب نہیں، سورج جتنی میل دوری پہ ہونا تھا، چاند جیسا ہونا تھا اور جس مٹیریل سے بنا ہونا تھا، زمین جیسی بنی ہونا تھا، جتنی جھکی ہوئی ہونا تھا، جس کو جیسا اس نے ربوبیت کے اعتبار سے، جس مخلوق کو اس نے جیسا بنایا، جہاں رکھا، جس کو جب جس وقت پیدا کیا، اس کی ربوبیت کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی عیب نہیں۔ ذات کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی جتنی بھی اسماء الحسنی ہے اس کے اندر کوئی عیب نہیں۔ اس کی الوہیت کے اعتبار سے کہ عبادت اس کی جائے گی، اور عبادت میں جن بھی عبادت کرنا یعنی اللہ رب العزت سے دعا کرنا، اس کو سجدہ کرنا، اس سے مانگنا، تو اس کے اندر بھی کوئی عیب نہیں ہے کہ وہ نہیں سنتا ہے، وہ نہیں جانتا ہے، وہ نہیں دے سکتا ہے۔ اس کی الوہیت میں بھی کوئی، اس کی اسماء الحسنی کے اندر کوئی عیب نہیں۔ تو اس کی ذات کے اعتبار سے، اس کی ربوبیت کے اعتبار سے، اس کے اسماء الحسنی کے اعتبار سے، اس کے الوہیت کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے اندر کوئی عیب نہیں۔ یہ مطلب ہے سبحان اللہ۔ نہ وہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ اسے اولاد کی ضرورت ہے، نہ اسے وہ بھولتا ہے، یا وہ دعا نہیں سنتا یا مدد نہیں کرتا۔ یہ تینوں چاروں چیزوں کے اندر آپ سمجھیں گے اس کو، ربوبیت میں، ذات میں، الوہیت میں اور اسماء الحسنی میں۔ اصل میں اگر آپ غور کریں تو شرک میں عیب ہوتا ہے۔ ہم اپنے کاروبار میں کسی کو شریک کر رہے ہیں، کیوں شریک کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر کمی ہے۔ ہم شریک اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، یا ہم اس لیے اپنے کاروبار میں شامل کر رہے ہیں، اس کو شریک کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے اندر اس کاروبار کی صلاحیت نہیں ہے۔ ہم کسی کو کاروبار میں اس لیے شریک کر رہے ہیں کہ وہ جگہ مناسب ہمارے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ہے، اس لیے ہم اس کو کاروبار میں شریک کر لیتے ہیں۔ کسی بھی چیز میں اگر ہم کسی کو شریک کر رہے ہیں، گویا کہ ہم اس چیز میں اس چیز کی کمی محسوس کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ اللہ رب العزت کی ذات کسی بھی نقص سے، کسی بھی کمی سے پاک ہے۔ اس کو کسی بھی شرکا کی، اس کو کسی کے بھی شریک ہونے کی، اس کی سلطنت میں، اس کی بادشاہت میں، اپنی مخلوق کی حفاظت کرنے میں اور مخلوق کی ضرورتوں کو پوری کرنے میں، مخلوق کو عطا کرنے میں، کسی بھی چیز میں اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز مانے کمی نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے اس چھوٹے سے جملے کا، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ اور یہ لفظ جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، اس کے معنی مفہوم کو سمجھ کر کے اور اس کے تقاضے کو پورا کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدھے میزان کو بھر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ، تو جو رب ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، تو پھر ہر کمال کا مستحق ہے وہ، اس کی ہر خوبی کامل ہے، اکمل ہے، ہر حمد کا وہ مستحق ہے۔ اس لیے کہتے ہیں وَبِحَمْدِهِ، ہر قسم کی حمد اس کے لیے۔ سبحان اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ذات کے اعتبار سے، اس کی ربوبیت کے اعتبار سے کہ جو مخلوق اس نے بنایا ہے، جیسا سورہ ملک میں فرمایا کہ تم میری بنائی ہوئی چیز میں کوئی نقص نہیں پاؤ گے، نگاہ دوڑا کر کے دیکھو، تمہیں کوئی درار نظر نہیں آئے گی، پھر نگاہ دوڑا کے دیکھو، تمہاری نگاہ ناکام ہو کے تھکی ہوئی تمہاری طرف لوٹ آئے گی۔ تو اس کی بنائی ہوئی چیز کے اندر بھی کوئی نقص نہیں، اس کے اسماء الحسنی کے اندر کوئی نقص نہیں، اس کی عبادت میں کسی قسم کا کوئی نقص۔ تو جب کوئی نقص نہیں ہے تو اب وَبِحَمْدِهِ، حمد کے لائق بھی وہی ہے، لہٰذا ہر حمد کا وہ مستحق ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے اس کو سمجھتے ہوئے دل کی گہرائی سے، عقیدے کے ساتھ جب یہ بندہ کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اور اس کے پورے میزان کو یہ کلمہ بھر دیتا ہے۔ میزان کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ میزان کتنا بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک میزان کے ایک پلڑے پر 7 زمین و آسمان کو رکھ دیا جائے،
اور دوسرے پڑھنے میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کو، اللہ رب العزت کی توحید کو، تو وہ اس کو بھر دے گا، اس کو بھاری کر دے گا۔ تو گویا کہ اتنا بڑا میزان جس میں سارے زمین و آسمان آ جائے، اس کو یہ کلمہ بھر دیتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو اس کو جب ہم پڑھیں تو اس کے معنی اور مطلب کو سمجھ کر کے پڑھیں کہ میرا رب ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، و بحمدہ، اور تعریف اور حمد کے لائق بھی صرف اور صرف اسی کی ذات ہے۔ تو یہاں فرمایا سبح للہ، اللہ کی حمد کرتی ہے، ما فی السماوات، جو کچھ زمین کے آسمان کے اندر ہے، اور آسمان 7 آسمان اور اس کے اندر جتنی مخلوق ہے، اور مخلوق کتنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ یا ایک بالش جگہ بھی نہیں ہے ایسی خالی ہے جہاں پہ فرشتے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہوئے نہیں ہوتے، کہیں صف باندھے کھڑے ہوئے ہیں، کہیں رکوع میں ہیں، کہیں سجدے میں ہیں۔ آسمان چرچراتا ہے، مطلب فرشتوں کے اس سے عظمت سے۔ تو سبح للہ ما فی، آسمان کے اندر جتنی مخلوق ہے سب اللہ کی حمد کرتی ہیں، یعنی اس کو پاک قرار دیتی ہیں، ان کی اللہ رب العزت ہر عیب سے پاک ہے اور ساری تعریف اس کے لیے۔ وما فی الارض، اور زمین کے اندر بھی جتنی مخلوق ہے وہ سب اللہ رب العزت کی حمد کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور افسوس کی بات کہ ہمیں جنہیں عقل کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور اس کی یہ بدقسمتی بھی ہے کہ وہ اپنے رب کو نہ جانے اور اس کی حمد و ثنا نہ کرے۔ وہ بدقسمت انسان ہے جو اللہ رب العزت کو ہر عیب سے پاک نہ جانے، جو شرک کرے اللہ رب العزت کی ذات۔ ساری مخلوق اس کی حمد اور ثنا میں لگی ہوئی ہے، 7 سمندر اور جتنے درخت ہیں ان کو کلمے بنا دی جائے، اور اللہ رب العزت کی حمد ثنا، اللہ رب العزت کی کلمات کو، اللہ کے احسانات کو لکھنا چاہے تو یہ سب ختم ہو جائے، لیکن اس کے احسانات ختم نہیں ہو سکتے۔ لیکن افسوس کہ ہم ایسے بابرکت کلمے سے محروم رہ کر کے اور اپنے وقت کو اسی طرح ضائع کرتے ہیں۔ اللہ ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم بھی تیری حمد اور ثنا ویسے کریں جیسے زمین و آسمان کی مخلوق کرتی ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ عزیز الحکیم، وہ عزیز ہے، وہ غلبے والا ہے۔ یہ زمین و آسمان کی جتنی مخلوق ہے اور اس کے علاوہ بھی جتنی مخلوق ہے، ہر مخلوق کے اوپر وہ غالب ہے، وہ غلبے والا ہے، اور ہر کام کرنے میں، ہر حکم کو صادر کرنے میں اللہ رب العزت غالب ہے۔ اب غالب ہونے کے ساتھ جو وہ فیصلے فرماتا ہے، جو حکم فرماتا ہے، اس کے تعلق سے وہ حکیم ہے، اس کا ہر کام حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ 2 صفت یہاں پہ لائی گئی، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ وہ غلبے والا بھی ہے، زبردست ہے، اور خوب حکمت والا ہے، دونوں مبالغے کے صحیح، بہت زیادہ حکیم، بہت زیادہ غلبے والا، اور بہت زیادہ وہ حکیم ہے۔ آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، خطاب ہم سے انشاءاللہ۔ قیامت تک آنے والا ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو ایمان کے بارے میں کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، اس سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ سوال ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس میں تمہارا عمل نہیں، ایسی دعوت، ایسا حکم، ایسا وعدہ، ایسا عہد کیوں کرتے ہو جس پہ تمہارا عمل نہیں ہے؟ اور یہ عمل کہ کہنا لیکن عمل نہیں کرنا، یہ اللہ کے نزدیک کیسا جرم ہے؟ آیت نمبر 3 کے اندر اللہ نے فرمایا کبور مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں بڑی ناراضگی ہے، کبورا، بڑی ناراضگی ہے اللہ کے ہاں ایسا کہنا ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اللہ کے ہاں یہ چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ بات کہتے ہو جس پہ تم عمل نہیں کرتے۔
یہ آیت ہمیں، آیت نمبر 2 اور 3، اس پہ ہمیں تزکیہ کرنا ہے، تزکیہ نفس. ہم اپنے آپ کو یہاں پر رکھ کر کے دیکھیں، سیلف انالیسس کریں کہ ہمارے ساتھ بھی تو ایسے ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم پوری دنیا کو دعوت دے رہے ہیں توحید کی، لیکن توحید کو ہم خود ہی نہیں جانتے، اور جان بھی لیا تو ہمارا اس پہ عمل نہیں. ہم ساری دنیا کو سنت کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن ہمارے اعمال خود بدعت والے. ہم ساری دنیا کو قرآن و حدیث کی طرف بلانا چاہتے ہیں، لیکن ہم خود قرآن و حدیث کو نہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جان جتنا لیے اس پہ عمل کر نہیں رہے. اگر ایسا ہے کہ ہمارا قول کچھ ہے اور فعل کچھ ہے، ہم کہہ رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں، تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ عمل اللہ رب العزت کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے. اس کے تعلق سے آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو معراج کی رات آپ نے دیکھا کہ ایک قوم کو آپ نے دیکھا کہ اس قوم کو لبس کو، اوٹ کو کیچیوں سے کاٹا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں. اللہ اکبر. اور ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں یہ سب خطیب بیٹھے ہیں. ہم قرآن سیکھی اس لیے رہیں کہ اسے دوسروں تک سکھانا ہے. اور آپ میں سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا ہو کہ جو داعی نہ ہو، جو دین کی دعوت نہ دیتا ہو، جو قرآن کی دعوت نہ دیتا ہو، جو قرآن کو نہ پہنچاتا ہو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. کیا فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے کہ یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں جن کے چہرے، جن کے اونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے لوہے کی کینچی سے. یہ آپ کے امت کے خطیب ہیں جو نصیحت کرتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے. اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کتاب کے اندر کیا احکامات ہیں، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. اسی طرح صحیحین میں ایک حدیث ہے، امام بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے کہ سیدنا اسماء بنت زید رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا، پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. دوزخ دنیا کی آگ کا اگر کہیں لاوا نکل رہا اور اس میں کسی انسان کو پھینک دیا جائے تو منٹوں کے اندر وہ بھج کر کے ختم ہو جائے گا. لیکن جہنم میں ایسا جسم دیا جائے گا جو جسم بار بار بنے گا. چمڑا جب جلے گا تو پھر سے اس کے اندر چمڑا لگایا جائے گا، یعنی جسم ختم نہیں ہوگا. یہاں پر اگر آگ کے لاوے کے اندر کسی کو ڈال دیا جائے تو وہ مر جائے گا، اس کی روح نکل جائے گی جسم سے. لیکن وہاں پہ موت کو موت آ چکی ہے، نہ جسم ختم ہو رہا ہے اور نہ روح نکل رہی ہے. ایسے بھی حالات آپ اگر دیکھنا چاہیں تو دنیا میں بھی اللہ رب العزت چند اگزامپل دکھاتا ہے. سورج ہزاروں سالوں سے جل رہا ہے لیکن جلنے کے بعد ختم نہیں ہو رہا، وہ 1 فٹ بھی کم نہیں ہوا. انسان کو بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کینسر ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھیں، اس کا جسم کہیں چہرے سے، کہیں ہاتھ سے، کہیں پیٹھ سے آدھا بہہ گیا. اسے گھر والے سوچ رہے ہیں یہ مر جائے، ڈاکٹر بول رہے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں، اس کا مر جانا ٹھیک ہے. وہ خود چاہ رہا ہے کہ وہ مر جائے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مر نہیں رہا، جسم بھی ختم ہے. کئی بار انسان جل جاتا ہے، مہک آ رہی ہے اس کی، اسے کمرے میں، اس کے روم میں، ہاسپٹل میں کوئی جانے کو تیار نہیں. تو اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی دکھاتا ہے کہ میں قادر ہوں، جو چاہوں جیسا چاہوں ویسا فیصلہ، جیسا چاہوں ویسے عذاب کے اندر انسان کو داخل کرنے کے لیے اللہ رب العزت قادر ہے. جیسی شرکسی اور بغاوت انسان خالق کائنات کے ساتھ کرتا ہے، اس کے حکم کے ساتھ کرتا ہے، اس کے نبی کے ساتھ کرتا ہے، اس کے مخلوق کے ساتھ جو ظلم کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر عذاب دینے پر بھی قادر ہے. دنیا نہیں دے سکتی. کسی انسان نے اگر 1 مرڈر کیا ہے تو دنیا اس کو سزا 1 مرڈر ہی دے گی.
اور 100 مرڈر کیا ہے تو دنیا قاصر ہے، اس کو سزا نہیں دے سکتی، 100 مرڈر کی سزا اس کو نہیں دے سکتی، لیکن اللہ رب العزت 100 بار مار کر کے زندہ کر کے پھر مارنے پہ قادر ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا، پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، آگ میں اس کی اتڑیاں باہر آ جائیں گی، جیسی اس آگ میں ڈالا جائے گا 69 گنا تیز دنیا کا جو آگ کا لاوا ہے، اس لاوے سے 69 گنا تیز جہنم کا لاوا، اس میں جب ڈالا جائے گا تو اس کی اتڑی پھٹ جائے گی، کیونکہ جسم تو ختم نہیں ہوگا نا، نہ روح نکلے گی، اور وہاں پہ کوئی ایسی جگہ اس کو دی جائے گی کہ وہ اپنی اتڑیوں کو سمیٹ کر کے گول گول گھوم رہا ہوگا، جیسے کولو کا بیل ہمارے علاقے میں گھومتا ہے گول گول، اس طریقے سے وہ جیسے گدھا گھومتا ہے اس طریقے سے وہ گھومے گا گول گول، اپنی اتڑیوں کو سمیٹتا ہوا۔ دوزخی اس کے پاس جمع ہو جائیں گے، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ اللہ کیسے وہاں پہ دوسرے دوزخیوں کو بھی جمع کرے گا۔ دوزخی وہاں جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے اے فلاں، یہ تیرا کیا حال ہے؟ دیکھیں ہم دنیا میں اپنے عمل کو بہت چھپاتے ہیں کہ اس کو پتہ نہ چل جائے، اس کو پتہ نہ چل جائے، وہاں پہ اللہ رب العزت سب اوپن کرے گا۔ اب دوزخی اجنبی دوزخی نہیں آ رہے اس کے پاس جاننے پہچاننے والے لوگ آ رہے ہیں جو دوزخ کے اندر چلے گئے، یعنی یہ جس کو دعوت دیتا تھا اور انہوں نے دعوت قبول نہیں کی، وہ نہیں آئے اسلام میں، یا نہیں کیا انہوں نے فصل میں کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوئے، اب یہ دوزخ میں چلے گئے۔ تو یہ لوگ تو جو دعوت قبول نہیں کرتے ہیں وہ بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ یہ انسان اچھا ہے، یہ شراب سے روک رہا ہے، یہ جوئے سے روک رہا ہے، یہ مرڈر سے چوری سے روک رہا ہے، مطلب یہ ایسا نہیں کرتا ہے، تو یہ اچھا سمجھ کر کے اس کو گھیر لیا جہنم میں۔ یہ تیرا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہیں گے یہ تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو دنیا میں ہمیں اچھی بات کا حکم دیتا تھا اور بری بات سے منع کرتا تھا، تو واعظ و نصیحت کرتا تھا نا، تو درس دیتا تھا، تو قرآن کی کلاس چلاتا تھا۔ وہ کہے گا بے شک میں تمہیں اچھی بات کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، جو حکم دیتا تھا میں خود اس پہ نہیں کرتا تھا، اور تمہیں برے کام سے منع کرتا تھا لیکن میں خود وہ کام کیا کرتا تھا۔ کیا حال ہوگا آج جو ہم کہہ رہے ہیں، اگر ہمارا اس پہ عمل نہیں ہے تو کیا حال ہوگا ہمارا؟ یہ دعوت دے دینے سے بات نہیں بن جائے گی، یہ دعوت کا غلط اثر ہوتا ہے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں اگر ہمارا اس پر عمل نہیں ہے تو گویا کہ ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اور ایسا اکثر ہوتا ہے جب آپ دعوت دیکھنے نکلیں گے اور کہیں گے کہ آپ اسلام میں آ جائیے، تو وہ اسلام کے چہرے کو بتاتا ہے آپ کا مدعو کہ ایسا اسلام لا لیں، دیکھ لو وہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، جاؤ تھانے کے اندر دیکھو سب سے زیادہ مسلمان کے کیس ملیں گے، جتنے بھی کانڈ ہوئے جتنے بھی معاملے ہوئے دیکھ لو سب میں مسلمان سب سے آگے، میرا پڑوسی مسلمان اس نے ایسا کیا ہے۔ تو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے، رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو ہم اس کے اندر داغ لگا رہے ہیں، کیونکہ وہ یہی کہے گا کہ یہ جس کا ماننے والا ہے وہ بھی ایسا ہوگا، نعوذ باللہ۔ تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو، اس پاکیزہ دین کو جو خالق کائنات کی طرف سے آیا ہے، اس پہ عمل کرنے والا کہہ کر کے، یا اس کی دعوت دینے والا کہہ کے اس کو ہم داغدار کر رہے ہیں۔ اگر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں تو یہ بہت فکر کی بات ہے کہ ہمارے ہر لفظ کو لکھا جا رہا ہے، زبان سے کوئی جملہ جدا ہوتا ہے اور فرشتہ اسے فوراً نوٹ کرتا ہے۔ ہم کس خیال میں ہیں کہ کیا ہم مریں گے نہیں، اپنے خالق کے سامنے حاضر نہیں ہوں گے؟ وہ ایک ایک لفظ کو واپس لے کر کے آئے گا ہمارے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3267، مسلم شریف حدیث نمبر 2989۔ اس طرح ایک اور حدیث سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھی کسی امت میں
مجھ سے پہلے بھیجا تھا اس کی امت میں سے اس کے احواری اور اس کے اصحاب ہوتے تھے. مطلب ہر نبی آتے تھے اور ان کے ماننے والے ہوتے تھے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو احواری کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہتے ہیں. تو ہر نبی کے ساتھی ہوا کرتے تھے، ماننے والے ہوا کرتے تھے، فالوورز ہوا کرتے تھے، اور جو اس کی سنت پر عمل کیا کرتے تھے اور اس کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے. اب یہ صحابہ چلے گئے تو ان کے بعد آنے والی جنریشن اور بعد میں آنے والی جنریشن ایسے لوگ وہاں پہ جانشین ہوئے. جیسے آج ہم ہو گئے نا مسلمان، صحابہ مسلمان کہلاتے تھے، ہم بھی مسلمان کہلاتے ہیں، تو اب ہم جانشین ہو گئے اس کے. اب سنیں آپ حدیث اور ہم اپنا محاسبہ کریں. پھر اس کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہو گئے. ناخلف یعنی کمزور لوگ یا عمل نہ کرنے والے لوگ، کہ جو کہتے وہ کرتے نہیں. مطلب ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہو گئے. یہ بھی مسلمان کہلانے لگے کہ جو کہتے وہ کرتے نہیں تھے، اور جو کرتے اس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا. اب ہم دیکھیں جو ہم کرتے ہیں کیا ہم کو اس کا حکم دیا گیا؟ ایسے نکاح کا، ایسے تجارت کا، ایسی مسجدوں کا، ہر عمل کو ہم اٹھا کر کے دیکھیں کہ یہ ہم عمل کرتے ہیں، کیا ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا؟ یا ہمیں جیسا دیا ہم ویسا کر رہے ہیں؟ تو جیسا دیا ویسا تو نہیں کر رہے. تو ہم جیسا کر رہے ہیں، کیا ایسا عمل کا حکم دیا ہے؟ تو ایسے عمل کا بھی حکم نہیں دیا. تو ایسے ناخلف لوگ جانشین ہو جائیں گے. اب آگے حدیث سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جو شخص ایسے لوگوں سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے تو وہ مومن ہے. مطلب ایسے عمل کرنے والے کو اپنے ہاتھ سے روک دو اگر تمہارے پاس طاقت ہے، اور جو ان سے اپنی زبان سے جہاد کرے تو وہ مومن ہے. کون حکم دے رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ایسے اس سے اپنے ہاتھ سے روکنے والا مومن، اپنی زبان سے روکنے والا مومن، اور جو ان سے دل سے جہاد کرے یہ بھی مومن ہے. یعنی دل میں اسے برا سمجھے، تکلیف ہو اس کو کہ یہ کیا عمل ہو رہا ہے، یہ کون سی سنت ہے، یہ کس طریقے پہ عمل کر رہا ہوں. زندگی گزارنے کا نام ہی تو دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے. تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 عمل بتائے. ہاتھ سے روکنا پہلے، پھر زبان سے روکنا اگر طاقت نہیں ہے تو، اور پھر یہ بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جاننا، وہاں سے ہٹ جانا. تو اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. یعنی ایک شخص ہے جو اس کو دل میں برا بھی نہیں سمجھ رہا. ہاتھ سے روکنا تو بہت دور کی بات ہے، زبان سے روکنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو دل سے برا بھی نہیں جان رہا اور اس میں وہ شامل ہو رہا ہے. اور آخری درجہ کیا بتایا گیا کہ وہ دل میں برا جانے. اور جو شخص برا جانتا ہے دل میں، وہ کیا وہاں پہ شامل ہو سکتا ہے؟ ہم کسی چیز کو برا جان رہے ہیں، کیا ہم وہاں پہ رکیں گے؟ تو وہ دل میں برا بھی نہیں جان رہا اور وہاں پہ شامل ہے، اس کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہا ہے. تو یہاں پہ رسول نے فرمایا کہ یہ آخری درجہ ہے ایمان کا، اس کے بعد کوئی ایمان نہیں ہے. اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. اب ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں. مسلم شریف حدیث نمبر 50 کہ وہ ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے اس پر وہ عمل نہیں کریں گے. یہ یہاں سے ہم نے اس حدیث کو لیا ہے. ایک اور حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں جس میں بھی ہو. ایک حدیث میں 3 باتیں آتی ہیں اور اس حدیث میں 4 باتیں ہیں، اور وہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. تو 4 باتیں جس میں ہو وہ خالص منافق ہے، پکا منافق ہے. منافق یعنی دوغلا انسان جس کو مومن کے زمرے میں اللہ رب العزت نہیں لے گا اور یہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں جائے گا. یہ پکا منافق ہے. اب اس کی بھی کوالٹی کیا ہے کہ یہ جو کہتا ہے یہ عمل نہیں کرتا. یعنی اس نے کہا ہے، اس نے وعدہ کیا کسی سے اور پھر اس وعدے کو انکار کر دیا. تو وہ 4 صفت کیا ہے؟ اور جس میں ان 4 میں سے کوئی ایک ہو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے. مطلب ایک صفت بھی ہے تو اس کے اندر بھی نفاق ہے اس درجے کا، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے. تو گویا کہ
اگر ہمارے اندر اس کو ہے تو ہم غور کریں اور اس کو نکال دیں اپنی زندگی سے، کیونکہ یہ منافقت کی صفت ہے۔ وہ یہ، اب آپ بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ کہ جب اسے امین بنایا جائے تو اس میں وہ خیانت کرے، امانت میں خیانت۔ امانت کئی قسم کی ہوتی ہے، ایک تو ہم آپس میں امانت لیتے ہیں، یا کسی کی بات کی امانت، کسی کے راز کی امانت، اور ایک امانت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہو، ایک امانت وہ ہے جو اللہ رب العزت کی امانت ہو۔ اور حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میری بات تمہارے پاس امانت ہے، کیونکہ آپ ساری امت کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے، تو آپ کی بات ساری امت کے لیے ہے، اور اگر یہ تمہارے پاس ہے تو یہ تمہارے پاس امانت ہے اس وقت تک جب تک لوگوں تک نہ پہنچا دو۔ تو ہم رسول اللہ کی امانت میں خیانت کریں؟ اللہ نے کہا کہ میں نے اس امانت کو آسمان میں پیش کیا، زمین میں پیش کیا، سب نے انکار کیا، انسان نے اسے لے لیا۔ تو پہلا وہ شخص جو امانت میں خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ دوسری خصلت کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب عہد کرے تو اسے توڑ دے، یعنی جب عہد کرے، بات کہے کہ میں ایسا کروں گا اور پھر اسے توڑ دے، اور جب جھگڑا کرے تو بد زبانی پر آ جائے، یعنی گالی گلوچ پر آ جائے، بد زبانی کرنے لگے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 43، بخاری شریف حدیث نمبر 34 نمبر 34، اور مسلم شریف حدیث نمبر 58، مسلم شریف حدیث نمبر 58۔ ہم لوگ آپس میں بھی جو بات کہتے ہیں اور اس پہ اگر عمل نہیں کیا، جیسے بچے کو کھلانے کے طور پر بھی آپ نے امام بخاری کا مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ایک حدیث کا آپ کو پتہ چلا، آپ اپنے ساتھی کے ساتھ بہت لمبا سفر کر کے اور اس حدیث جس کے پاس تھی وہاں تک پہنچے، اور وہ شخص اپنی بکریوں کو دامن پھیلا کر کے بلا رہا تھا، اور جیسی بکری قریب آئی تو اس نے بکری کو پکڑ لیا، اس کے دامن میں کچھ نہیں تھا۔ تو اس نے ایک جانور کو بولا کچھ اور کیا نہیں، یعنی اسے دکھا رہا تھا، اسے دھوکہ دیا کہ میرے پاس کچھ ہے دامن میں، اور اس دامن میں کچھ ہے، اس وجہ سے وہ بکری آ گئی۔ تو اس نے کہا لیکن کیا نہیں۔ تو امام بخاری وہاں سے واپس ہونے لگے، ساتھی جو تھے انہوں نے کہا کہ اتنے لمبا ہم سفر کر کے آئے، ان سے ہم حدیث تو لے لیں۔ تو کہا کہ نہیں، وہ ایک جانور کو دھوکہ دے رہا ہے، ہمیں بھی دھوکہ دے سکتا۔ ساتھی کہتے ہیں، اور آپ خود بھی سوچیں کہ امام بخاری حدیث کے فن کو جاننے والے تھے، محدث ہیں، راویوں کے پورا ڈیٹا، راویوں کی پوری ہسٹری آپ کے پاس ہے، آپ تو اس کی تخریج کر لیتے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس حدیث کو لے کر کے اس حدیث کو چیک کر لیتے، لیکن آپ نے کہا نہیں، میں اس حدیث لوں گا ہی نہیں اس سے، اور حدیث نہیں لی اور واپس آ گئے۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھا ان کا دینی معیار۔ تو اس حدیث میں بھی آپ دیکھیں جو ابو داؤد نے بھی روایت کی ہے اور مسند احمد نے بھی روایت کی ہے، سیدنا عبداللہ بن عامر بن ربیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ میں ابھی بچہ ہی تھا، میں کھیلنے کے لیے باہر نکلا، میری ماں نے اے عبداللہ کہہ کر کے آواز دیا تو میں آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، مطلب جیسی میں نے عبداللہ کر کے، میری ماں نے عبداللہ کر کے آواز دی کہ تمہیں میں کچھ دیتی ہوں، ان کی ماں نے یہ آواز دیا کہ عبداللہ ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اسے کھجور دینا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تمہارا نام یعنی تمہارا عمل میں ایک جھوٹ لکھ دی جاتی، تمہارے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دی جاتی۔ دیکھیے جو بھی ہم کہہ رہے ہیں ہماری زبان سے الفاظ ادا ہوئے اور اسے فرشتے لکھ رہے ہیں، اب ہم دیکھیں کہ ہم کیا ادا کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مسند احمد جلد نمبر 3 اور حدیث نمبر 15708 اور ابو داؤد حدیث نمبر 4991
یہ 3 آیتیں ہم نے پڑھی، پھر سے ہم اس پہ غور کریں۔ اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ یہ اللہ نے ہم سے سوال کیا ہے۔ اللہ کے ہاں بڑی ناراضگی ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں۔ یہ بہت ناراضگی کا عمل ہے اللہ رب العزت کے پاس، جو ہم کہہ رہے ہیں ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جو بھی ہم کہتے ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنے کی تو توفیق و رفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 4، بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صفے باندھے لڑتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ اب دیکھیں، جو اللہ رب العزت کے راستے میں لڑتے ہیں ان کی صفت کیا بتائی گئی، اور اب ہماری صفت دیکھ لیں۔ اور یہ عمل بہت اونچا ہے۔ اللہ کی توحید کو قبول کرنے کے بعد اس توحید کے استقام کے لیے اس کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرنا، جہاد فی قتال کرنا، یہ عمل بہت اونچا عمل ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اونچا عمل کون سا؟ تو آپ نے یہی بتایا کہ توحید کے بعد، عقیدے کے بعد، کہ ہم کوئی شخص اپنے گھوڑے کو تیار رکھے، اس کے زین کو تیار رکھے، تو یہ عمل اللہ کے نزدیک بہت اونچا عمل ہے۔ تو بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، یہاں فرمایا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ یحبو کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، لوگ جو اس کی راہ میں صفے باندھے لڑتے ہیں، اس کی راہ میں صفے باندھے لڑتے ہیں، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ تو ان کی صفت جو بتائی گئی کہ یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوتے ہیں۔ ہم دیکھ لیں ہمارے اندر کس قدر ٹوٹ ہے، ہمارے دلوں کے اندر کس قدر نفرت ہے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے، لیکن یہ جو ایمان والے ہیں یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوا کرتے ہیں۔ اس کا شان نزول یہ حدیث میں نے اس کے پہلے بیان کیا ہوں۔ مقاتل بن، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 198، مقاتل بن حیان کہتے ہیں کہ مومنوں نے کہا کہ اے کاش ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے تو ہم بھی وہ عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ جس عمل کو سب سے زیادہ محبوب عمل قرار دیتا ہے، تو اللہ نبی مکرم نے یہ آیت پڑھی، جو لوگ اللہ کی راہ میں پیر جمع کر لڑتے ہیں بے شک وہ محبوب عمل ہے، اور وہ محبوب ترین عمل ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 198۔ اس تعلق سے اور بھی حدیثیں اس میں آپ کو اس کے باب میں مل جائے گی کہ یہ عمل بہت اونچا عمل ہے، اور اس عمل کو کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی یہ صفت ہوتی ہے کہ ان کے دل آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، یعنی دیوار میں اگر سیسا پلا دیا جائے تو وہ ایک دوسرے سے بالکل مل جاتی ہے۔ آیت نمبر 5، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم مجھے ایذا کیوں دیتے ہو، مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، تو انبیاء علیہ السلام کو آپ نے دیکھا کہ ان کی قوموں نے بہت ایذا پہنچایا، بہت تکلیف پہنچائی، اور سب سے بڑی تکلیف تو یہی تھی کہ اطاعت سے انکار کر دیا، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات سے، آپ کی لائی ہوئی دعوت سے، اور دعوت کی تھی دعوت توحید، دعوت رسالت، دعوت آخرت، تو اس کا انکار کر دینا یہ ایذا پہنچانا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ ایذا پہنچایا گیا کہ آپ کی کہیں تعلیمات کا انکار کیا گیا، توحید کا انکار کیا گیا، رسالت کا انکار کیا گیا، اور کہیں آپ کو جادوگر کہہ دیا گیا، کہیں آپ کے جسم کے اوپر عیب لگایا گیا۔ جیسے ایک ایذا کا ایک تکلیف کے بارے میں سورہ احزاب آیت نمبر 69 میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ احزاب آیت نمبر 69، مومنو تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو عیب لگا کر رنج پہنچائی، یعنی تکلیف پہنچائی، تو اللہ نے ان کو اس کے سے بے عیب ثابت کر دیا۔ مطلب یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر عیب لگاتے تھے، اور اللہ رب العزت نے کوئی ایسا حادثہ کیا کہ ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا جسم آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جسم کے طرح، کیونکہ آپ بہت باحیا تھے، جو اس آیت میں فرمایا
تو بہت باحیا تھے، اور دوسرے لوگ جو تھے بنی اسرائیل وہ نہانے کے لیے اپنے برہنہ ہو جاتے تھے، کپڑوں کو اتار لیا کرتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ بہت باحیا ہوا کرتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ کپڑے کے اوپر سے ہی نہایا کرتے تھے اور ان کا جسم کوئی نہیں دیکھ پاتا تھا۔ تو لوگوں نے ان کے اوپر عیب لگا دیا کہ ان کا جسم فلاں فلاں جگہ سے تو پھولا ہوا ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک دن ایسا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم کو انہوں نے دیکھا اور حیران ہو گئے کہ ان کے اندر تو کوئی عیب نہیں ہے، اور ویسے بھی انبیاء علیہ السلام کے جسم کو، آپ کے چہروں کو، آپ کے بالوں، ہر چیز کو اللہ رب العزت بہت صاف ستھرا رکھتا ہے انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے۔ تو یہ انہوں نے عیب اس طریقے سے لگایا، اور بھی کئی قسم سے موسیٰ علیہ السلام کو تکذیب دیا، ان کا انکار کیا اور آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ کی اطاعت سے انکار کیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم تم مجھے ایذا کیوں دیتے ہو، کیوں تکلیف دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ بلا شبہ میں تمہارے طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کو اگر ہم اپنے اوپر رکھ کر کے دیکھیں کہ ہم بھی تو جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب اس کو پھر سے سمجھیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم تم مجھے ایذا کیوں دیتے ہو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کیوں پہنچاتے ہیں، ہم اگر اطاعت نہیں کریں گے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا باعث بنے گا۔ حالانکہ تم جانتے ہو کہ بلا شبہ میں تمہارے طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرف رسول بنا کر کے بھیجے گئے، اور پھر اگر ہم اطاعت نہیں کر رہے تو گویا کہ ہم ایذا پہنچا رہے ہیں، اور اس ایذا پہنچانے کی، اس تکلیف پہنچانے کی سزا کیا ہے سن لیں آپ۔ پھر جب وہ ٹیڑھے ہوئے، یعنی اطاعت و فرمانبرداری سے ٹیڑھے ہوئے، جب نبی کی بات کا انکار کیا، آپ کی تعلیمات کا، آپ کی سنت کا انکار کیا، تو جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اب ان کے دل کو موڑ دیا۔ ایسے نہیں اللہ رب العزت کسی کے بھی دل کو جو ہے سخت کر دے اور کسی بھی دل کو ہدایت سے جو ہے گمراہی کی طرف ڈال دے، ایسا اللہ نہیں کرتا۔ اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو بہانہ تلاشتا ہے کہ کوئی بندہ میرے طرف آئے۔ جب بندہ ایک قدم آتا ہے تو اللہ رب العزت 10 قدم اس کے طرف آتا ہے۔ کوئی اس کو اللہ کو دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے یاد کرتا ہے، کوئی تنہائی میں یاد کرتا ہے اللہ اس کو یاد کرتا ہے، کوئی محفل میں یاد کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہے۔ ایسی نہیں اللہ رب العزت دلوں کو ٹیڑھا کرتا۔ کب ٹیڑھا کرتا ہے؟ جب انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کیا جاتا ہے، پھر جب انہوں نے ٹیڑھے ہوئے، یعنی انبیاء کی تعلیمات سے ٹیڑھے ہوئے، انبیاء کو ایذا پہنچایا، انبیاء کی اطاعت و فرمانبرداری سے ٹیڑھے ہوئے، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اور پھر واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، تو یہ اللہ پھر ان کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، ہدایت ان کو چھین لیتا ہے یا ہدایت سے ان کو محروم کر دیتا ہے، اللہ نے فرمایا۔ اور اللہ نافرمان لوگوں کو، یعنی فاسق لوگوں کو، نبی کی اطاعت و فرمانبرداری نہ کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس تعلق سے سورہ احزاب میں اور بھی، سورہ احزاب کے علاوہ، سورہ احزاب 69 نمبر کے علاوہ سورہ انعام آیت نمبر 110، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو الٹ دیں گے، تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے پھر نہ لائیں گے۔ کیونکہ ایمان نہیں لائے ان کلام پر، تو ہم ان کے آنکھ کو الٹ دیں گے اور ان کے دلوں کو بھی الٹ دیں گے کہ پھر یہ ایمان نہیں لا پائیں گے، اور انہیں چھوڑ دیں گے، اپنی سرکشی میں پھرتے رہیں۔ اور اس طریقے سے سورہ نساء آیت نمبر 115 میں بھی اللہ نے فرمایا، اور جو شخص سیدھے راستہ معلوم ہو جانے کے بعد، کیا ہمیں سیدھا راستہ نہیں معلوم؟ اللہ کا کلام، نبی کا فرمان، اور اس کو جس طرح سے صحابہ نے عمل کیا ویسے ہمیں عمل کرنا ہے، یہی تو صراط مستقیم ہے کہ اللہ صراط ہدایت دے، صراط مستقیم کے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا۔ اور یہ انعام یافتہ کون ہے؟ صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین، یہی صحابہ کرام اور ان کی جو جماعت چلی آ رہی ہے، ان کے بعد ان کی اچھی طرح سے اتباع کرنے والے لوگ جو چلے آ رہے ہیں، یہ تو ہمیں منہج پتہ ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ یہی دین ہے، اللہ کا کلام اور نبی کا فرمان، اور صحابہ نے اس کو جس طرح عمل کیا۔ تو یہ فرمایا، اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہو جانے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے۔ اب ہم اپنی زندگی کے عمل کے اندر دیکھ لیں، صبح سے شام تک جو ہم عمل کرتے ہیں، کتنی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ تو پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا اور راستے پر چلے،
مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے اور دوسرے راستے پر چلے، یہودیت پہ، نصرانیت پر۔ ہم دیکھ لیں کہ ہماری زندگی کے اندر کتنا مغربی کلچر جو ہے وہ ہمارے اوپر سوار ہے۔ اللہ، اور راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے، مطلب جدھر جا رہا ہے، وہ یوروپ کی طرف جا رہا ہے، امریکہ کی طرف جا رہا ہے، ان کی فیشن، ان کے جیسے کپڑے، ان کے جیسا کھانا، ان کے جیسا بات چیت کرنا، ان کے جیسا سلیبس، کتابیں، ان کے جیسی پڑھائی، ان کے جیسی ہر چیز کو وہ اس سے مرغوب ہو رہا ہے، اس کو پسند کر رہا ہے۔ ویسا عمل کرنا وہ اپنا فیشن سمجھتا ہے، اپنے آپ کو قابل سمجھتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا اپنے لیے وہ حقارت سمجھتا ہے۔ بعض تو ایسے بدتمیز مسلمان ہو گئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں شرماتے ہیں، کہ جب وہ اچھے لوگ، ان کے اعتبار سے جو اچھے لوگ ہیں، جو پیسے والے ہیں، ان کے سامنے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے شرماتے، اس لیے ان کی عورتیں حجاب نہیں کرتی، ان کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہوتی، ان کے کپڑے جو ہے وہ ویسی ہوتے ہیں جیسے جس مجلس میں وہ جا رہے ہیں۔ تو گویا کہ ان کے رنگ میں رنگ جانا، وہ اپنے آپ کو عزت کا باعث سمجھ رہے ہیں۔ اور کتنی عزت ہے، دیکھ لیں آپ، ان کی کتنی عزت ہے، ایسے لوگوں کی کتنی عزت ہے۔ تو وہ جدھر جائیں گے ادھر ہی ان کو ڈھکیل دیا جائے گا، اور ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت سورہ نساء آیت نمبر 115 کے اندر فرمایا، ہم ادھر ہی چلنے دیں گے، اور قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، اور یہ بری جگہ ہے، اور یہ ٹھہرنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 6، یہ تو تھا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کیا، اور ان کا انجام بتایا گیا کہ اللہ رب العزت ایسے فاسق لوگوں کو، یہ فاسق اللہ نے کہا ان کو، اور ہدایت سے ان کو دور کر دیتا ہے، اور جسے اللہ ہدایت سے دور کر دے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں تباہ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 6، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہارے طرف اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کر، اللہ کا رسول ہوں، کیا دلیل اس بات کی اللہ کا رسول؟ تو یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام، کہ جو نبی آتے ہیں وہ اپنے سے پہلے نبی کی گواہی دیتے ہیں، اور اپنے بعد آنے والے نبی کی خبر دیتے ہیں۔ کتاب جو آتی ہے پچھلی کتاب کی گواہی دیتی ہے، اور آنے والی کتاب کی خبر دیتی ہے۔ تو اس آیت میں آپ دیکھیں، اور جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، یہ بھی بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، بے شک میں تمہارے طرف اللہ کا رسول ہوں، تو عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہیں کہ میں تمہارے طرف رسول ہوں۔ ساری کائنات کو، ساری زمین کے لوگوں کو خطاب نہیں کیا، یا ایھا الناس نہیں کہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا، ساری انسانیت کے لیے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے۔ تو جو عیسائی ابھی دعوت دیتے ہیں ان کی دعوت غلط ہے، کیونکہ ان کو صرف بنی اسرائیل میں دعوت دینا چاہیے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے۔ اب تم یہاں پہ کیوں دعوت دے سکتے ہو؟ ہاں ہم دے سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی ساری انسانیت کے لیے آئے تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا خبر دی؟ اب وہ خبر بھی سنیں، کیونکہ یہ خبر کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کا بھی دین جو ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کی ہی ان کو دعوت دینی چاہیے جو عیسائی ہیں۔ تصدیق، آپ فرماتے ہیں آگے، تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب تورات کی جو مجھ سے پہلے ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ اپنے نبوت کی دلیل دے رہے ہیں کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ میرے پہلے موسیٰ نبی تھے اور تورات ان کی کتاب تھی۔ میں تصدیق کرنے والا ہوں کہ کتاب تورات جو مجھ سے پہلے بھیجی گئی، انجیل سے پہلے جو کتاب بھیجی گئی وہ تورات تھی، اور ایک رسول کے بابت بشارت دینے والا ہوں۔ اب ایک نبی کے بارے میں بشارت دینے والا ہوں کہ میرے بعد کون آنے والا، اور وہ میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب وہ رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر کے آیا، اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے کھلی نشانیاں لے کر کے، کہ تمہاری کتابوں میں بھی میرے بارے میں لکھا ہوا ہے، توریت میں بھی لکھا ہوا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، اور بھی دوسری کتابوں میں، یہاں تک کہ ہندوستان کی بھی کتابوں میں جو پرانی کتابیں ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ آخری عیش دودھ اور آخری کل کی اوتار اس کی کیا صفات ہوں گی، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ کھلی ہوئی نشانیاں میں لے کر کے آیا، معجزات کے ساتھ آیا، اور
کلام کے ساتھ آیا، جو کلام سب سے بڑا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ پھر جب وہ رسول ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا تو وہ بولے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یعنی انکار کر دیا۔ مان لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد، جان لینے کے بعد، اس کے بعد بھی انکار کر دیا، اور انکار کرنے کے لیے ایک سائیڈ راستہ نکالا، اپنے بچنے کے لیے سائیڈ راستہ نکالا، یا اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے، یہ تو جادو ہے۔ آپ کے معجزات کو، آپ کے کلام کو، آپ کی باتوں کو انہوں نے اس طریقے سے کہہ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، اور یہ بات ان کے انجیل میں بھی ملے گی آپ کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی نام ہیں جو ہمیں صحیحین سے پتہ چلتے ہیں، بخاری اور مسلم میں یہ حدیثیں موجود ہیں، اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں، سیرت پڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھی تھی، اور آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تعلق سے ایک حدیث، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ میرے بہت سے نام ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں احمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں ماہی ہوں جس کے ذریعے اللہ تعالی کفر کو مٹا دے گا۔ ماہی کے معنی جس کے ذریعے اللہ رب العزت کفر کو مٹا دے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا نام ماہی بتایا گیا۔ میں حاشر ہوں کہ سب لوگوں کو میرے قدموں میں جمع کر دیا جائے گا، اور میں عاقب ہوں، سب کے بعد آنے والا ہوں۔ میں عاقب ہوئی نا، سب کے بعد آنے والا ہوں۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 4896 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2354۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نام ذکر کیے گئے۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جو تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 201 میں لے کر کے آئے ہیں، اور سیرت النبی کے حوالے سے انہوں نے لکھا، سیرت النبی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 103۔ محمد بن اسحاق نے خالد سے، اور انہوں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہمیں اپنے بارے میں کچھ بیان فرمائیں، مطلب آپ کے بارے میں، آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں ہم کو جاننا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، مطلب ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں دعا کی تھی کہ اللہ اس قوم کے لیے ایک نبی بھیج جو انہی میں سے ہو اور جو تیرے کلام کی تلاوت کرے وغیرہ وغیرہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا کی، اور اللہ رب العزت نے اتنے سال کے بعد اس دعا کو جو ہے تکمیل پہ پہنچایا، اور ابراہیم علیہ السلام کی ہی خاندان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اسماعیل علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ تو میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بشارت دی تھی کہ میرے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوں گے، اور میں جب شکم مادر میں تھا تو میری والدہ نے خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک ایسا نور نکلا جس سے سرزمین شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 201 اور سیرت النبی حدیث صفحہ نمبر 1 اور جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 103 کے اندر درج ہے۔ وقت کافی ہوا تو یہیں پہ ہم اس کو بات کو رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل یا منڈے سے آیت نمبر 7 سے رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے خالق مالک، اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، صحیح معنوں میں ہمیں اللہ کے تیرے کلام اور نبی کے فرمان سے ہمیں جوڑے رکھ، صحیح معنوں میں ہمیں مسلمان بنا کے رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر فرما، نیک ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما، اور نیک وکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ اے اللہ، ہم جو کہتے ہیں اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہم جو کہتے ہیں اس پہ تو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں ان ظالموں میں شمار نہ کر کہ جن سے تو باز پرس کرے گا، جنہیں تو جہنم میں ڈالے گا، جنہیں تو رسوا کرے گا۔ اے اللہ، ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ کر لے۔ اے اللہ، تو اپنے مطیع اور فرمانبرداروں میں ہمیں شامل فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔